عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. توفیق الہی سے مختصر سے وقت میں جو بات کہنی مقصود و مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ مال، دولت، متاع، اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا، ہماری کس طرف رہنمائی کرتا اور ہمیں کس چیز کی ترغیب دیتا ہے. بات کا پہلا نقطہ جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے لیے حلال کمائی، جسے کسب حلال کہا جاتا ہے، وہ کس قدر ضروری اور لازمی ہے. بطور تمہید ہمیں یہ بات سمجھنی، جاننی اور سیکھنی ہے کہ بعض لوگ جو دین کا یہ تصور اور شریعت کا یہ مفہوم خود بھی سمجھتے لوگوں میں بھی پھیلاتے ہیں کہ ہمارے دین میں درویشی ہے، فقر و فاقہ ہے، دنیا کے لیے کوئی رغبت چاہت نہیں، بلکہ ہم بغیر کمائی کے، بغیر آمدن کے رہیں، بھوکے پیاسے، تن پر معمولی صرف سطر ڈھانپنے کے لیے لباس ہو تو یہ بہت کافی و شافی ہے. اور بہت سے لوگوں نے یا لوگوں کی ایک اچھی تعداد نے اسی فقر و فاقے کو اور اپنی زبان میں زہد و قناعت کو دین سمجھ رکھا ہے. حالانکہ سمجھنے، جاننے، بوجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک وہ مال کے بنا کس طرح ممکن ہے. حتیٰ کہ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، دعا مانگنی، نفل ادا کرنے، تو اس کے لیے بدن کی قوت و طاقت ضروری ہے. وہ کہاں سے آئے گی؟ چوری کر کے کھانا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، مال لوٹنا ہے، حقوق غصب کرنے ہیں. وہ قوت و طاقت مال و دولت سے. پھر دین کا دوسرا رکن نماز، اس کے لیے اللہ کے گھر جو آنا ہے، یہ اللہ کے گھر کیسے بنتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ آسمان سے بنی بنائی مسجد اترتی ہے یا جبرائیل فرشتوں کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کر دیتے ہیں؟ آج کل تو چھوٹا سا حجرہ اس کا تخمینہ لاکھوں میں پہنچتا ہے، تو مسجدیں کروڑوں اربوں روپیہ مانگتی ہیں. تو اگر شریعت کا یہی مفہوم یا تصور سمجھا جائے کہ مال و دولت فضول بات ہے، چھوڑو سب کچھ اور لم لیٹ رہو، تو یہ فہم کا نقص، تصور کی خرابی اور شریعت سے بے خبری اور نابلد ہونے کی بین اور واضح دلیل ہے. پہلا نقطہ گفتگو کا یہ ہے کہ کسب حلال جو ہے، حلال کمانا، وہ ہمارے دین میں کس قدر ضروری ہے. اس بارے میں پہلی بات امام بیہقی نے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ماشاءاللہ، کہ کسب حلال کا طلب کرنا، کمانا، کوشش، جستجو، کاوش کرنی، یہ ذمہ داری کے بعد ذمہ داری، فرض کے بعد فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب فرض کے بعد فرض؟ اس بارے میں محدثین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فریضہ مستمرہ ہے تسلسل کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہفتہ کما لیا 2 مہینے لیٹے رہے، 1 سال محنت کر لی 5 سال گھر سے نہ نکلے۔ جب تک سانس میں سانس ہے، روح بدن میں ہے اور ہاتھوں قدموں میں قوت طاقت ہے، اس فریضے سے چھٹی نہیں ہے اور حاجت باقی ہے، تو اس فریضے سے چھٹی نہیں ہے کہ کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا آفت آ پڑے، کیا خرچہ سر اٹھا لے، کیا ذمہ داری ٹوٹ پڑے، تو اس وقت لوگوں سے مانگنا ہے، دستے سوال دراز کرنا ہے، بھیک طلب کرنی ہے۔ یہ کہ انسان اس فریضے کو مسلسل سر انجام دیتا رہے تاکہ توفیق الہی سے اپنے پر بھی خرچ کرے، اہل و عیال پر بھی، اور ہمیشہ اس کا ہاتھ اوپر والا دینے والا ہو، نیچے والا لینے والا ہاتھ نہ ہو۔ اور دوسرا معنی اس کا جو بیان ہوا وہ یہ کہ محدثین نے کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بعد یہ اولی فریضہ ہے کہ انسان کسب حلال کی کوشش اور جستجو کرے۔ کیوں؟ اور ہم عام مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر نماز روزے والا انسان کسب حلال کمانے میں کام چوری، حد حرامی سے کام لے تو اس کی زد اس کی شخصیت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ دین اس کی وجہ سے بدنام ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھا نماز روزوں والوں کو، انہوں نے تو کام کرنا ہی نہیں، انہوں نے چندوں پہ پلنا ہے، انہوں نے جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو کیوں انسان اپنے آپ کو بھی شکوک و شبہات کے دائرے میں لائے اور دین جو بلند ہے، جو بالا ہے، جو برتر ہے، بڑھیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی بدنامی کا بھی سبب بنتا ہے۔ دوسری بات اس بارے میں جو ہمیں جاننی ہے کہ کسب حلال، اور یہ بات خاص طور پر ہمارے جوان جو نئی نئی عملی زندگی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اور کمانے کے مرحلے تک جب پہنچتے ہیں تو وہ کچھ کاموں کے کرنے کو اپنی حد تک اور توہین سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کروں، نہ میرا حسب و نسب بہت بلند، میرے باپ دادا خاندان ایسا، میں نہیں یہ کام کر سکتا۔ اور کتنے اس رکاوٹ کی وجہ سے، اس حیل و حجت کی وجہ سے، اس چونکہ چنانچہ اگر مگر کی وجہ سے سالوں بے روزگار رہتے ہیں کہ میں نے معمولی کام نہیں کرنا، کام کرنا ہے تو وہ کرنا ہے کہ دنیا اشش کر اٹھے۔ اور عام جوان جو کچھ میڈیا، سوشل میڈیا پر دیکھتے، وہ زندگی کی ابتدا ہی بین الاقوامی کاموں سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ غرض یہ کہ گھر والے دال روٹی کے انتظار میں رہتے ہیں اور یہ بے وقوف خیالوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں اڑتا رہتا ہے۔ آئیے اس بارے میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کس طرح فرمائی ہے؟ امام بیہقی اور دوسرے ائمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعَهُ۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی کمر پر لا دے کسب حلال کمانے کے لیے، جائز اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا پھرے، کسی کا دل چاہے دے دے اور کسی کا چاہے تو تتکار دے۔ جو انسانی نفس، اس کا شرف، اس کی عزت نفس اور اس کی بلندی ہے وہ دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں کوئی جوان اسے کہو کہ جاؤ جا کر لکڑیاں اکٹھی کرو، کمر پہ لا دو، بازار میں لے جا کے بیچو اور خرچے پورے کرو، کتنے راضی ہوں گے؟ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ کروڑوں اربوں سے ہمارا کھیل شروع ہو۔ زندگی کے بہت سال لیل و نہار اسی طرح غلطہ و پیچا رہتے، زندگی گزرتی جاتی اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تیسری بات جو اس بارے میں میرے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی ایک اور چیز کی طرف بھی فرمائی ہے۔ بعض لوگ وہ کاروبار کرنا، کمانا، محنت کرنا، دنیا کے لیے جستجو، اہل و عیال کی روزی روٹی کی فکر کرنا، اسے ایک ہلکی اور سطحی چیز سمجھتے ہیں کہ بھائی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، فلاں نیکی کرو، یہ کمانا کیا ہے؟ اور ان بیوقوفوں نے یہ فارمولا بنا رکھا ہے کہ جو دنیا کمانے کے لیے نکلے وہ دین سے باغی اور سرکش ہو جاتا ہے۔ آؤ دیکھو کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس غلط فہمی کو کس طرح ہوا کیا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ حدیث طویل ہے، ہم اردو ترجمہ سنتے ہیں وقت کی بچت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اس گزرنے والے شخص کے چاقو چوبند ہونے کو، اس کی تیزی سے نقل و حرکت کو اور مستعدی کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس کی یہ مستعدی، اس کا چاقو چوبند ہونا اللہ کی راہ میں ہوتا، یعنی جہاد کے لیے۔ گویا یہ جو پھر رہا، محنت کر رہا، یہ شاید فضول کام ہے، لیکن اگر یہی قوت استعداد جہاد میں صرف ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے محنت کر رہا، پھر رہا، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ بولیے اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کی راہ میں گویا جہاد میں ہے۔ اور اگر یہ اپنے دو بوڑھے ماں باپ کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت مشقت کر رہا،
تو یہ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں ہے. اور اگر یہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے محنت کرنا کہ دستے سوال دراز نہیں کرنا، ذلیل رسوا نہیں ہونا، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں. اور چوتھی بات فرمائی کہ اگر یہ دکھاوے کے لیے، تصنع بناوٹ کے لیے، ریاکاری کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگوں کی تعریف و توصیف کے لیے، تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے. تو یہ حدیث پاک پکار کر ببانگے دہل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے لیے رزق حلال کی طلب، کوشش، کاوش، جستجو اللہ کی راہ میں گویا انسان جہاد میں ہے. تو پہلا نقطہ ہمیں توفیق الہی سے یہ معلوم ہوا کہ رزق حلال کا کمانا یہ اللہ کی توفیق سے انسان کے لیے کس قدر ضروری فرض ہے. ہاتھ کی کمائی میں کوئی صبح کی شرمندگی ندامت نہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ جو اپنے لیے، والدین کے لیے، بچوں کی روزی روٹی کے لیے محنت کرے گویا وہ جہاد کر رہا ہے. گفتگو کا دوسرا اور آخری نقطہ، اور اسی پر بات کو انشاءاللہ تمام کرتے ہیں، مال کے متعلق یہ ہے کہ جب انسان مال کی طلب، کوشش، جستجو میں لگتا ہے تو پھر اسے اپنے اندر یہ یقین راسخ کرنا، یہ اعتقاد پختہ کرنا، اور اس چیز کو دل و دماغ میں بٹھانا کہ رزق، اس کی کشادگی، تنگی مالک و خالق کے ہاتھ میں ہے. کسی سے امید باندھنا، کسی پر امید باندھنا، کسی پر آس لگانا، کسی پر اعتماد توکل کرنا، کسی کے سامنے مال دولت کی کمائی کے لیے ایمان، ضمیر، عزت، ناموس بیچ دینا، یہ شرف مسلمانی کے لیے زیبا نہیں. آئیے اس بارے میں کتاب سے چند ایک آیات وہ ان پر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اس بات کو کس طرح ہمارے لیے واضح فرمایا. کتنے ہی مقامات ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں. دوسری جگہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ ہے کہ جسے چاہیں بلا حساب رزق عطا فرماتے ہیں. تیسرا مقام ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تمہارے رب ہیں جو رزق کو کسی کے لیے کھولتے، فراخ کرتے، اور کسی کے لیے تنگ کرتے. چوتھا مقام لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور انہی کے لیے زمین و آسمان کی کنجیاں، چابیاں، جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیں اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیں. اور اس کے علاوہ اور مقامات. یہاں مختصراً دو باتیں کتاب حکیم میں موجود ان آیات اور ان جیسی آیات کے متعلق سماعت فرما لیجیے. پہلی بات کہ اللہ نے 4 مقامات پر کتاب میں یہ ذکر فرمایا کہ وہ بے حد و حساب رزق عطا فرماتے ہیں، اور 3 مقامات پر یہ کہا
کہ جسے چاہتے ہیں رزق فراخ دیتے اور جسے چاہتے اس کا رزق تنگ کر دیتے۔ 4 اور 3 7 مقامات عقیدہ توحید کی پختگی کے لیے، اس ایمان اعتقاد کو راسخ کرنے کے لیے کہ مالک خالق اور رزاق وہ محض باری تعالیٰ ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ انسان الٹا لٹک کر بھی محنت کرے، اگر وہ نہ چاہے تو کچھ پلے نہیں پڑتا، اور اگر ان کا فضل ہو، ان کی نوازش کرم ہو، تو معمولی سی محنت انسان کو کروڑوں اربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ دوسری بات ان آیات کے متعلق یہ کہ بغیر حساب، جو انہوں نے فرمایا بغیر حساب کے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے 2 اقوال پیش نظر ہیں۔ پہلا قول یہ کہ انسان اس کے وہم و گمان سے مابرا، اس کے خیال کی حدود سے اوپر وہ بندے کو عطا فرماتے ہیں، اور انسان کوشش جستجو کے باوجود سمجھ نہیں پاتا کہ اتنا کہاں سے آ رہا ہے۔ اور اسلام آباد میں رہنے والے عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کوڑیوں کے بھاؤ خریدی جانے والی زمینیں کس طرح اللہ نے کروڑوں اربوں تک پہنچائی۔ گھر بیٹھے بیٹھے لوگ عرصے میں، مختصر یا زیادہ عرصے میں کروڑوں اربوں تک پہنچے، کوئی محنت نہیں، کوئی ایسی کاوش نہیں، تو رزق وہاں سے آیا جہاں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ دوسرا اس بارے میں جو مفسرین نے دوسری تفسیر بیان کی وہ یہ کہ بندے جان لے، سمجھ لے کہ تیرا استحقاق اہلیت اتنی ہے ہی نہیں جتنا تیرا رب تجھے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھ میں کیا ہے؟ تجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے، صحت مند، توانا، لمبی زبانوں والے اور نہ جانے کن کن صلاحیتوں والے لوگوں سے بھیک مانگتے، ذلیل و رسوا ہوتے اور دن رات لوگوں کی ٹھوکروں پر رہتے ہیں۔ اور اگر تیرے رب نے تجھے دے دیا، نواز دیا، عطا کر دیا، کرم کر دیا، تو اقتراء مت، غرور و تکبر گمنڈ میں مبتلا مت ہو کہ انہوں نے اپنی شان کے مطابق تیرے استحقاق کے بنا ہی تجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو جب تیرے استحقاق کے بنا تجھے ملا تو مزید اپنے سب رب کے سامنے جھک جاؤ، خشوع و خضوع اختیار کر، عاجزی سیکھ، عبادات ان کو پہلے سے زیادہ وقت دے، ان کی رضامندی حاصل کر، ان کا تقرب پا، تاکہ جب تو شکر کے راستے پر آئے گا تو گویا یہ شکر نعمتوں کو پابہ زنجیر کر دے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کمی نہ ہوگی۔ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان دونوں حقیقتوں کو جاننے، سمجھنے، رگوں پہ میں اتارنے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔